الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ دونوں ایسے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں جن کو انہوں نے بڑا گناہ نہیں سمجھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے ایک کا گناہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ ہے کہ وہ چغل خوری بہت زیادہ کرتا تھا۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ اس ٹہنی کو آپ علیہ السلام نے دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک ٹہنی کو ایک قبر پر رکھا اور دوسری کو دوسری پر رکھا، اور فرمایا کہ ممکن ہے کہ جب تک یہ تر و تازہ رہے گی اللہ تعالیٰ ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیں۔ تو پیشاب کے چھینٹے اور چغل خوری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں اس کا جو ہے اہتمام نہیں کیا جاتا، خصوصاً نوجوانوں کے اندر یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو انہوں نے پینٹ اتنی ٹائٹ قسم کی پہنی ہوتی ہے جس سے وہ نیچے بیٹھ کر پیشاب کر ہی نہیں سکتے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ لوگوں نے شکایت بھی کی کہ جب واش روم میں ہم جاتے ہیں مسجد کے واش روم میں تو وہاں پر دیواروں پر پیشاب کے چھینٹے لگے ہوتے ہیں، لوٹا پیشاب والا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم خود نہیں بچ رہے، اور تو یہ ہم خود اپنے اوپر عذاب کو جو ہے واجب کر رہے ہیں اور خود بھی نہیں بچ رہے، اور پھر دوسرے جو نمازی حضرات ہیں ان کے کپڑے خراب ہوں گے، اور بے دھیانی میں وہ بھی اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، انہوں نے تو بے خیالی میں نماز پڑھی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس نے یہ حرکت کی ہے اس کو تو گناہ ملے گا۔ اپنا گناہ بھی لے لیا اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کا گناہ بھی لے لیا جن کے کپڑے ناپاک کیے اور خراب کیے۔ تو اس لیے یہ جو پیشاب کے چھینٹے سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، اور اکثر عذاب قبر انہی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نوجوان جو ہیں اس بات کا اہتمام کریں، اور پینٹ اگر پہنی ہے تو وہ تھوڑی لوز والی پہنیں تاکہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا جو ہے وہ اہتمام ہو اور طریقے سے پیشاب کیا جائے۔ ہر چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اور ادب سکھایا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور دوسری بات جو فرمائی کہ چغل خوری کی وجہ سے دوسری قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا۔ چغل خوری یہ ہے کہ ایک کی بات سن کر دوسرے کو بتائی اور دونوں کو آپس میں لڑوا دیا اور بیٹھ کر تماشا دیکھنا، اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات عورتوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی بیٹا گھر میں آیا شام کو تو والدہ صاحبہ نے شکایت لگائی کہ آپ کی بیگم نے تو مجھے سارا دن ذلیل کیا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بیٹے کو غصہ دلوایا۔ یا پھر بیگم صاحبہ نے بیٹے کو اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں نے تو مجھے بڑا تنگ کر کے رکھا ہے، یہ کیا ہے وہ کر دیا ہے، میں تو اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، عذاب بن گیا ہے۔ تو یہ جو باتیں کر کے آپس میں لڑوا دیتے ہیں، اور جو شکایت کرنے والا ہوتا ہے وہ لڑوا کر پھر تماشا دیکھتا ہے، لگائی بجھائی کر دیتے ہیں، آگ لگا دینا،
اس کو چغلخوری کہا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات دوسرے کے کان میں ڈال دینا، چھوٹی چھوٹی بات کو جا کر دوسرے کے سامنے بیان کر دینا تاکہ اس کو پیش آئے، وہ لڑنے کو دوڑے، تو اس کو چغلخوری کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سب سے زیادہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو یہ دو گناہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور دوسرا چغلخوری، ان دونوں باتوں کی وجہ سے، دونوں گناہوں کی وجہ سے قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قبروں کے اوپر ٹہنی رکھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دونوں قبر والوں کے عذاب کو منکشف فرمایا۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے، ان کو قبر والوں کے عذاب کا پتہ چل گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا، ظاہر فرما دیا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ جس سواری پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے وہ بدک گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ سواری بدک گئی، اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا۔ اور پھر یہ ٹہنیاں رکھ دینا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت تھی، امت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا کہ آپ بھی قبروں پر ٹہنیاں رکھا کرو، اس سے عذاب ختم ہوتا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے مرضی سے کوئی لگا دے تو الگ بات ہے، لیکن لگانا بھی نہیں چاہیے قبروں کے اوپر ٹہنیاں اور پودے، یہ بدعات میں شمار ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو منکشف فرمایا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنیاں رکھی۔ کیا ہم بھی اپنے مرحومین کے بارے میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو پھر ہم ٹہنیاں رکھیں، لیکن ہمارا تو یہ جو گمان ہوتا ہے اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا مرحوم تو جنت میں جائے گا، اس کی تو بخشش ہوگی، تو یہ تو اس شخص کے لیے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا، تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ قبروں پر ٹہنیاں رکھ دینے سے عذاب قبر ختم ہو جاتا ہے، یا وہاں پر درخت لگا دینے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے اور یہ عمل بھی درست نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت تھی۔ اور بہرحال یہ دو جو گناہ بتائے ہیں ان سے بچنے کا اہتمام کریں، اور چغلخوری سے بھی بچیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔